पाकिस्तान का दफा महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। जनरल आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल है। जबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, ख्वाजा पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जो जहाद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछले दौर में संगीन गलतियां की गईं। दहशतगर्दों को केपी में आबाद किया गया। दहशतगर्दी के ताने बाने कहां मिलते हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, सब जानते हैं। अफसोस है सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के तकाजों में फर्क होता है। किसी को गाली से जवाब देना मुहज्जब बात नहीं, जो गाली दे उसे हकाइक से जवाब दें। ओवरसीज पाकिस्तान दुश्मनों का ऐसा मुकाबला करें जैसे पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों का करती है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सफीर और सरों के ताज हैं। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। जुलाई 2022 तक पाकिस्तान की रेटिंग B- थी। पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्तहकम करार दिया। पाकिस्तान बजट खसारा कम करने और ढांचा जाती इस्लाहात के नफाज के लिए अपनी हालिया पेशरफ्त को बरकरार रखेगा। फिच IMF प्रोग्राम की कारकर्दगी और फंडिंग जारी रखेगा। वजीर आजम का मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दावत दी थी। स्पीकर का तकरार, बैरिस्टर गौहर का इनकार। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मौजूद है। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, इशाइये में आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमरीका से जो बार बार मदद मांगते हैं उनके लिए मौका था, वो आकर बात करते। ये सारे मौके खुद जाया करते हैं। अमरीकी वफ्द ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। अयाज सादिक ने दावत दी, ना स्टाफ की कॉल आई। अयाज सादिक काबिल एहतराम है। मामला यहीं खत्म करते हैं। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने अमरीकी वफ्द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, IT के शोबे में पाक अमरीका ताउन से नए बाब का आगाज हो चुका। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद वसअत की गुंजाइश है। मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द ने भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार। बुशरा की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी गई। बानी की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। खानदान में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। डायलॉग या डील का तासुर गलत है। बानी ने ऑपोजिशन जमातों से बातचीत बढ़ाने की हिदायत की। वजीर आला KP और पार्टी क़यादत से बानी की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत 5 वकीलों की मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अख्तर मेंगल से दरखास्त है, धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। विफाकी वजीर खालिद मक्फी कहते हैं, गिरफ्तारियां निजाम के तहत की जाती हैं। सड़कें बंद करके रिहा कराना है तो फिर रियासत का क्या काम? रियासत को मजबूर न किया जाए, क्योंकि रियासत खुशी से कोई ऑपरेशन नहीं करती। कोई कहे रियासत जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन एक्शन ना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बलोचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मस्तूंग में दश्त रोड पर गाड़ी के करीब धमाका। बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद, 16 जख्मी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रंग का कहना है, पुलिस ट्रक पर IED धमाका हुआ। एहलकार बलोचिस्तान नेशनल पार्टी धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। कहा,
دہشت گردوں نے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کیا۔ دہشت گردوں سے برآمد 63 ہتھیار امریکہ نے افغانستان کو دیے تھے۔ M4A1 رائفل، مشین گن اور نائٹ ویژن چشمے کا مقصد افغانستان کے استحکام میں مدد کرنا تھا۔ امریکی رائفلز، مشین گنز اور نائٹ ویژن گلاسز امریکی انخلا کے بعد کالعدم TTP اور دیگر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں دہشت گرد امریکی ہتھیاروں اور سامان سے لیس ہیں۔ گندم کی قیمت مقرر نہ کرنے پر کاشتکاروں کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج۔ گندم کی قیمت 4000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بانٹ نے کہا، مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کو مطالبات تسلیم کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں، گندم کے کاشتکاروں کو محنت کا پورا معاوضہ ملے گا۔ حکومت پنجاب کسان پیکج کا اعلان کل کرے گی۔ کسان پیکج بہترین اور بے مثال ثابت ہوگا۔ ایسے اقدامات کریں گے آٹا بھی مہنگا نہ ہو اور کسان کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا، کسان 2000 روپے فی من پر گندم بیچنے پر مجبور ہے۔ پہلے دن ہی مریم نواز نے کہا تھا وہ بے رحم ثابت ہوں گی۔ آٹا سستا نہیں ہو رہا اور کسان مر رہا ہے۔ HPL PSL 10 کا بڑا مقابلہ روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان آج جوڑ پڑے گا۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل آئیں گی۔ کراچی کے فینس نے پسندیدہ کھلاڑیوں سے امیدیں باندھ لی۔ کہتے ہیں کنگز کی ٹیم بہت متوازن ہے، پہلے میچ کی طرح آج بھی جیتیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر بنے ARY نیوز کی PSL ٹرانسمیشن کے مہمان۔ کہتے ہیں کنگز کے تمام کھلاڑیوں کا ہدف ایک ہی ہے، وہ ہے ٹرافی جیتنا۔ سلمان اقبال سے ملا، وہ بہت بہترین شخص ہیں، ان کا جوش و جذبہ ٹیم کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ PSL کی سب سے مضبوط ٹیم کراچی کنگز ہی ہے، پاکستان سے زیادہ فاسٹ بالرز کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ بانی PTI کو سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہ کیا جا سکا۔ عدلیہ جل حکام نے ویڈیو لنک پر پیشی سے بھی معذرت کر لی۔ بتایا، انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث ویڈیو لنک پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ بانی PTI کی میڈیکل چیک اپ اور بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی درخواستیں منظور۔ اسلام آباد کی عدالت نے بانی PTI کا میڈیکل چیک اپ اور بچوں سے بات کرانے کا حکم دے دیا۔ عمل درآمد رپورٹ 28 اپریل کو طلب کر لی۔ سینیٹر تاج حیدر مرحوم کے لیے سینٹ کا تعزیتی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تاج حیدر کو خراج عقیدت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، تاج حیدر نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بات نہیں کی، ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ تاج حیدر کی طرح لوگ نصیب والے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ دیگر ارکان کا بھی مرحوم ساتھی سینیٹر کے بارے میں اظہار خیال۔ اقوام متحدہ امن مشن وزارتی کانفرنس کا اسلام آباد میں آغاز۔ امن کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور مربوط حکمت عملی پر سیشنز۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشنز اور انڈر سیکرٹری جنرل برائے آپریشنل سپورٹ بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے اشتراک سے 2 روزہ اجلاس مئی میں برلن میں ہونے والی امن مشن کانفرنس کی بنیاد رکھے گا۔ اقوام متحدہ امن مشنز کی حمایت میں علاقائی تنظیموں کے کردار پر بھی بات چیت ہوگی۔ مشرقی لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی الٹ گئی۔ ڈوبنے والے 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ FIA ذرائع کا کہنا ہے حادثہ 12 اور 13 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا۔ کرک میں انڈس ہائی وے میٹھا خیل کے قریب ٹریلر اور وین میں تصادم، خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کا شکار گاڑی ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور جا رہی تھی۔ ہری پور میں ہزارہ موٹر وے پر بس برساتی نالے میں گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ بس گلگت سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ شیخوپورہ میں ڈمپر کی رکشے کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق۔
چترال میں وادی ارکاری میں پہاڑ کا ایک حصہ گاؤں پر گر گیا. ملبے کی زد میں آ کر 11 گھر تباہ اور 20 کو جزوی نقصان پہنچا. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. جماعت اسلامی کا اسرائیل کے خلاف 20 اپریل کو ملک گیر مارچ کا اعلان. فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال بھی ہوگی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 20 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کریں گے. حکومت ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. سہانی فورسز نے زمینی کارروائی مزید تیز کر دی. 24 گھنٹے میں 15 فلسطینی شہید. غزہ کی 70% آبادی کو جبری منتقلی کا سامنا. یورپی یونین کا فلسطینیوں کے لیے 1.6 ارب یورو کے نئے امدادی پیکج کا اعلان. امریکہ نے اسرائیل کو $18 کروڑ مالیت کے انچ فروخت کرنے کی منظوری دے دی. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کسی نمایاں پیش رفت کے بغیر ختم. حماس نے 2 مرحلوں میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور 40 سے 50 دن کی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی. کیا پولیس اور رینجرز کی اپنی الگ عدالت ہوتی ہے؟ کیا پولیس میں IG اپیل سنتا ہے یا SP کیس چلاتا ہے؟ ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال خان مندخیل کا استفسار. کہا بھارت میں بھی آزادانہ فورم دستیاب ہے. FIR کے بغیر نہ گرفتاری ہو سکتی ہے نہ مجسٹریٹ آرڈر کے بغیر حراست. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے 9 مئی کے ملزمان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات ہوئے. فوج نے براہ راست کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ذریعے سویلین کی حوالگی فوج کو دی گئی. حراست میں دینا درست تھا یا نہیں یہ الگ بحث ہے. سپریم کورٹ میں سماعت کل تک ملتوی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث جواب الجواب جاری رکھیں گے. حلفیہ کہتی ہوں فنڈز کے ذرائع کے بارے میں کبھی علم نہیں تھا. شوہر عاطف خان نے میرا کاروبار قائم کرنے میں مدد کی. کسی دھوکہ دہی سرگرمی میں رازدار نہیں. فراڈ کی رقم کی بینیفیشری نادیہ حسین کے بیان کی تفصیلات ARY نیوز نے حاصل کر لی. نادیہ حسین نے بتایا گوشواروں میں رقم اپنے شوہر سے قرض کے طور پر لی تھی. میں ڈینٹسٹ اور 25 سال سے میڈیا پرسن ہوں. میرا کاروبار FBR میں رجسٹرڈ ہے. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان پر منی لانڈرنگ کا کیس. ملزم ارمغان کا 24 اپریل تک جسمانی ریمانڈ منظور. ملزم کی طبی رپورٹ بھی انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی گئی. ملزم ارمغان ایک بار پھر جناح اسپتال منتقل. ملزم ارمغان کو سینے میں درد کی شکایت پر جناح اسپتال لے جایا گیا. اسپتال ذرائع کا کہنا ہے ملزم کا چیسٹ سکین کرایا ہے. تمام تر چیزیں نارمل ہیں. کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات تاخیر سے شروع ہونے کا اندیشہ. بورڈ چیئرمین کی عدم دستیابی پر انتظامی اور امتحانی معاملات شدید متاثر. سندھ بھر میں 28 اپریل سے انٹر امتحانات شیڈول ہیں. کراچی کے طلباء کو تاحال امتحانی شیڈول ملا نہ ایڈمٹ کارڈ. 11ویں جماعت کے طلباء کو اضافی نمبرز دینے کے فیصلے پر تاحال عمل نہ ہو سکا. صدر ٹرمپ کا حکم ماننے سے انکار پر امریکہ کی صف اول کی ہارورڈ یونیورسٹی کے فنڈز منجمد کر دیے گئے. ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر ایلن گاربر نے مطالبات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا یونیورسٹی اپنی آزادی اور آئینی حقوق پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گی. ایران جوہری ہتھیاروں کا خواب دیکھنا چھوڑ دے ورنہ سنگین رد عمل کے لیے تیار رہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر خبردار کر دیا. کہا جوہری ہتھیاروں کے بغیر بھی ایران ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. جوہری ہتھیاروں سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور 19 اپریل کو ہوگا. اٹلی کے وزیر خارجہ اینٹونیو تاجانی کی تصدیق. فریقین اور ثالث عمان نے روم کو میزبانی کے لیے تجویز کیا. اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گی اداکارہ ہبہ علی. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ. عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا.